پہلے، انبیاء سے پہلے، اتقیاء سے پہلے، اصفیاء سے پہلے، اخبار سے پہلے، ابدال سے پہلے، اختاب سے پہلے، چنا سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے، اور اپنے قرب خاص میں رکھا، عرش اعظم پر رکھا. آدم صفی اللہ تم جاؤ، نوح نجی اللہ تم جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ تم جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ تم جاؤ، اسماعیل نبی اللہ تم جاؤ، عیسیٰ روح اللہ تم جاؤ. اور سارے نبی آتے رہے، اپنی قوم سے یہی کہتے رہے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک حبیب آنے والا ہے، میرے بعد ایک محبوب آنے والا ہے. آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا میرے بعد جو نبی آئے گا من بعدی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اب آپ چوکتے ہوں گے حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کا وہ نام لیا جو ولادت سے پہلے کا تھا اور ولادت کے بعد والا نام نہیں لیا. وہ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وہ نبی آنے والا ہے جن کی حکومت آسمان میں احمد کے نام سے چلتی ہے، زمین میں تشریف لائیں گے تو محمد کے نام سے حکومت چلے. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد. ماشاءاللہ. ارے ہمارے جنید بھائی نعرہ صحیح لگائے ہیں کہ کچھ اس میں کمی ہے؟ بولیے جلدی. صحیح لگائیں تو ہاتھ آپ کا ایسے ایسے کائے ہو رہا تھا. LBW لگا رہے تھے کیا؟ لپا رہے ہیں ہاتھ پورا، دونوں ہاتھ حسینی ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ہائے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات اب وہ رسول تشریف لائے جس رسول کی آمد کا چرچا حضرت آدم نے بھی کیا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے، حضرت نوح نے بھی کیا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا، بعد میں کیوں بھیجا؟ ہاں پیارے سنو، آپ نے دیکھا ہوگا رگور داس جب آ جائے اور بھاشن دے دیتے ہیں تو اب کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں ہے. مکھ منتری نے بھاشن دے دیا، اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے نبی خاتم پیغمبر بن کر کے تشریف لا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے آخر میں بھیجا اے محبوب تم جاؤ گے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، رسالت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور تمہاری نبوت اور رسالت کا چرچا قیامت تک ہوتا ہی رہے. زندہ باد، زندہ باد. حضرات میرے نبی نے دنیا میں آ کر کے انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب برپا کیا جس انقلاب کا جواب نہ دنیا والوں کے پاس کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب لا سکے گا. دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو تباہی لے کر کے آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو بربادی لے کر کے آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو بچوں کو یتیم بناتا ہوا آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو بیویوں کو بیوہ بناتا ہوا آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو قتل عام کرتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو دشمن کے مکان کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے باغات کو تخت و تاراج کر دیا جاتا ہے. مگر قسم خدا کی آج سے 1450 سال پہلے آمنہ کی گود میں جو میرے نبی نے انقلاب برپا کیا تھا اس نے کسی کو برباد نہیں کیا تھا بلکہ برباد لوگوں کو مصطفیٰ نے آباد کر دیا تھا. ایسا آباد کیا تھا کہ وہ کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ چمکتے رہیں گے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے بول رہے لگ رہا جنازہ لے کے جا رہے ہیں. آمد رسول کا مہینہ ہے تو 40واں طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ ربیع الاول شریف کی طرف بیٹھیے نا، ایک مرتبہ مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کے نام پر بول دیجئے، اپنے ساس سسر کے نام پر. ہم لوگ کی شادی ہو گئی نہیں تو زور سے بولو سبحان اللہ تاکہ اچھا سسر ملے گا. ہاں پیکڑ نہیں ملے گا، اچھا سسر بھی ملنا یہ قسمت کی بات ہے. کیا ایک جملہ میں کہوں اگر اس میں آپ نے اس کا استقبال نہیں کیا تو میں سمجھوں گا آپ یہاں نہیں ہے، کہیں اور ٹہل رہے ہیں. سسر ہوتا جو شریعہ کی طرح اور داماد ہو سلمان رضا خان کی طرح. سبحان اللہ. ایسا داماد اور ایسا سسر اور ایک دم سب سے اعلیٰ مقام پر دیکھیں
تو میرے نبی جیسا سسر دنیا میں پیدا نہیں ہوگا اور علی جیسا داماد پیدا نہیں ہوگا۔ واہ 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 تو اچھا سسر ملنا بھی یہ نصیبے کی بات ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ساس سسر کے نام پر بھی بول دیجئے۔ مال کم لیے ہے کیا یا سبحان اللہ اس کے پلسر ولسر نہ لیا ہے کیا؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ اب ذرا سا دیکھیے میرے نبی کا انقلاب دیکھیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا یا اس کو درجہ نہیں دیا۔ معلوم ہے جب میرے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تو سرکار نے کیا دیکھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ایک باپ اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے، جنگل میں لے کے جاتا ہے، چھوٹا سا گڈھا کھودتا ہے، اپنی بیٹی کو گاڑ دیتا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے ایک بیٹی کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک دوسرا آتا ہے، اے بھلا تم سے بڑا بہادر میں ہوں، میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک تیسرا آتا ہے، ارے تم سے بڑا بہادر میں ہوں، میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ یہ سماج تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ کر کے فخر کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا ہے لوگوں کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ بلائے سرکار یہ بیٹی زحمت ہے اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کل تک یہ بیٹی زحمت ہوگی، اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا۔ سبحان اللہ، بولتے رہو یا سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو، اس انداز سے بولو کہ خدا کا نام لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بولو گے تو ترنم میں نہیں پڑھیں گے۔ 2 کام کرنے میں طاقت زیادہ لگتی ہے نا، نذرانہ آپ کو تقریر کرنے کا ملے گا، نعت شریف پڑھنے کا تھوڑی ملے گا، وہ تو حبیب اللہ فیضی کو ملے گا۔ تو ہم 2 کام کر رہے ہیں تو آپ کو سبحان اللہ والا انداز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا نام لکھ دینا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، مگر پھول نہیں ہے۔ جب تک ہم پھول نہیں بیٹری کرتے ہیں تب تک بات نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا نام لکھ دینا۔ اب آپ لوگ کا چہرہ چونکہ ادھر ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کے امام صاحب تو ہل ہی نہیں رہے، ہم لوگ کیوں بولیں گے؟ نہیں تو امام صاحب بھی بول رہے ہیں، ذرا سا آپ لوگ بھی مسکرا کے ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ تاکہ ان لوگ دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو۔ ہم لوگ سبحان اللہ بولیے 10 روپے لے کر کے جائیں گے، جو ٹھیک سے سبحان اللہ بولے گا وہ یہاں سے اٹھا کر کے جائے گا۔ ایک شعر اور ہے، پڑھیں جلدی بولیے۔ آپ لوگ اتنا کیوں، ابھی تو سردی بڑھی نہیں ہے یار، تو اب اتنا تھکے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ایک شعر اور ہے، پڑھیں۔ بھگانا ہو اگر شیطان منافق آخر نجدی کو تو بس دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دینا، تو بس دروازے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیسہ والا یہاں ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا شعر بھی ہم سمجھتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت کا نام آیا دیکھیے اچھل گئے، کیا کہنا، بول دو سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے نام میں کمال ہے نا۔ اور حضور نجیب حیدر میاں صحیح کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے روٹیاں ملتی ہیں، بے شک، اعلیٰ حضرت کے نام سے بوٹیاں ملتی ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے نذرانہ ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے نام سے دیسی مرغا ملتا ہے۔ کیا کہنا ہے، مسکرا کے بول دیجئے اپنے امام کے نام پر، اعلیٰ حضرت کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرات ابھی زمانے میں دیکھا میرے تاج الشریعہ کو، کیا جمال، کیا کمال، کیا حسن، کیا علم، کیا شہرت۔ ارے ایسی شہرت صدیوں کے بعد کسی کو ملتی ہے، اور میں کہتا ہوں ورلڈ ریکارڈ ہے، پوری دنیا میں
کسی بھی انسان کے جنازے میں، چاہے سیاسی انسان ہو، چاہے سماجی انسان ہو، چاہے مذہبی انسان ہو، چاہے دنیاوی انسان ہو، کسی بھی انسان کے نماز جنازے میں اتنے لوگ نہیں آئے تھے جتنے لوگ میرے تاج الشریعہ کے جنازے میں گئے تھے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد بریلی کا کیا ہوگا، مرکز کا کیا ہوگا، بریلی کا کیا مقام رہے گا، تو میرے تاج الشریعہ مسکرا رہے تھے اور گویا فرما رہے تھے ابھی جواب نہیں دوں گا، وصال کے بعد جواب دوں گا۔ اور 3 کروڑ سے زیادہ کا مجمع بلا کے اعلان کیا بریلی اتنا کمزور نہیں ہے، یہ کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے اور قیامت تک مرکز ہی رہے۔ نعرہ